بات کر لیتے ہیں نوجوانوں کے بارے میں۔ نوجوان ہمارا ظاہر ہے ہمارے ملک کا، ہمارے مستقبل کے معمار ہوتے ہیں، اور آج کل ہمارے نوجوان ویسے ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں۔ ان کو اگر ایک صحیح ڈائریکشن دے دی جائے تو یہ زندگی کی کسی بھی کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی بھی سیکٹر ہو، کوئی بھی کام ہو، یہ پھر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو لیکن کامیابی کی صورت میں اس کے فوائد اور مالی مواقع جو ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، وسیع ہوتے ہیں، اور دنیا کی بڑی کامیاب شخصیات نے ملازمت کی بجائے کاروباری میدان میں اپنا ایک نام بنایا، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی آج کل تو ویسے بہت ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے، لیکن آج بھی پاکستان میں المیہ ہے، کہیں نہ کہیں بچے بیچارے جب اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں، ہمارے نوجوان چاہے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں، تو وہ جاب کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، اور اس کے باوجود کہ انٹرنشپ وہ بہت پہلے شروع کر دیتے ہیں۔ انٹرنشپ کمپلیٹ ہوتی ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو نوکری مل جائے۔ نوکری کرنا، روزگار کی تلاش میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا، اور ایک سرٹن ایج میں اپنا کاروبار شروع کرنا، چھوٹے پیمانے سے شروع کریں گے، محنت کریں گے، ہارڈ ورک کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس کا صلہ بھی دیتے ہیں، اور آگے جا کر کے آپ کامیاب ایک سکسیسفل بزنس مین بھی بن سکتے ہیں، بزنس وومن بھی بن سکتے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ان کو ڈائریکشن، ان کو موٹیویشن اور ان کو صحیح گائیڈ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کس طرح سے ہمارے نوجوان اپنی زندگی کی کوئی بھی اگر سیڑھی چڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ایک فیلڈ اس کا انتخاب کرنا چاہیے تو ان کو کن باتوں پر غور کرنا چاہیے، ایک موٹیویشنل اسپیکر سے ہم جانیں گے۔ تو آج ہمارے ساتھ معروف موٹیویشنل اسپیکر اور ماہر تعلیم بھی ہیں نور چودھری کو ہم نے انوائٹ کیا اپنے مارننگ شو میں۔ نور، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی نور، آج ہم نوجوانوں کے مستقبل پہ بات کر رہے ہیں نا۔ آج کے دور میں نوجوانوں کو نوکری کے بجائے کاروبار کی طرف کیوں توجہ دینی چاہیے؟ وجہ ہم نے تو نوکریاں ہی کی ہیں، جاب ایسا ہی ہے، ایسے میں نے خود بھی 15 سال نوکری کی ہے۔ ایسا ہے کہ نوجوانوں کو نا نوکری کے اپرچونٹیز بہت کم ہیں پاکستان میں۔ ہم ڈگریز تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ہمیں موقع نہیں ملتا جاب کرنے کا، اپرچونٹیز نہیں ہے ہمارے پاس، ایسے ادارے نہیں ہیں جہاں پہ جابس مل سکیں۔ تو میرا خیال ہے کہ سٹارٹنگ سے ہی نوجوانوں کو جاب کے بجائے اپنے بزنس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ بے شک چھوٹے اسکل سے سٹارٹ کریں لیکن ایٹ لیسٹ بزنس سٹارٹ کریں۔ تو بزنس بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں بچوں کے لیے۔ آپ نے کہا آپ نے خود 15 سال میں نے خود 15 سال جاب کیا ہے، اور اس سے مجھے یہی تو ایکسپیرینس ملا ہے کہ جاب میں دیکھیں نا، آپ لوگوں کے ویژن کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک چھت دے دی جاتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی مرضی نہیں ہے، بالکل بھی مرضی نہیں ہے، جو ان کے موڈز ہیں، جو ان کے رولز ہیں، آپ نے اس کے اکارڈنگلی کام کرنا، اور اگر نہیں کرنا تو آپ بلیک میل ہوں گے، اور آپ اپنی مرضی سے کچھ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے لیکن آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے رولز ہیں، اور پھر آپ کو ایک چھت دے دی جاتی ہے کہ اس کے نیچے ہی آپ نے اپنی گروتھ کرنی ہے، اس کے اوپر کی دنیا آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پورا مہینہ کام کرنے کے بعد ایک سرٹن اماؤنٹ آپ کو دے دی جاتی ہے مہینے کے بعد۔ آپ کو سیکیورٹی تو لگتی ہے کہ مہینے کے بعد مجھے چلو اتنی اماؤنٹ آ جائے گی، لیکن آپ کے پاس فریڈم نہیں ہوتا۔ اور آج کل کی جو جنریشن ہماری آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، وہ تو ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہنتے، بچے ہماری مرضی کے کپڑے نہیں پہنتے تو وہ جابس کے رولز کو کیسے فالو کریں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہماری جنریشن آ رہی ہے ان کو جاب کے بجائے بزنس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ اور پھر پاکستان میں ایک المیہ ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کی جو ریشو ہے اس طرح سے آپ کی سیلری انکریز نہیں ہوتی ہے، آپ کی آمدن نہیں بڑھائی بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سیلری بیس طبقہ جو ہے نا وہ سال کے بعد جا کے تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے جس پہ آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا، اور وہ بھی ہر ادارے میں نہیں ہوتا نور، شاید کچھ اداروں میں ہوتا ہو، یہ پاکستان میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے سیکٹرز ایسے ہیں کہ وہاں پہ فیوریٹزم کی بنیاد پہ پھر ان کے ایسے ہی ہے، اور جب ان کا دل کرتا ہے وہ آپ کو جاب سے نکال دیتے ہیں، آپ پھر ویسے کہ ویسے ڈگری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب جاب سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اپنی مرضی کی نہیں مل رہی ہوتی ہے، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے موسٹلی جابس ایسی ہیں جو 9 to 5 آپ کو کرنی پڑ جاتی ہیں، تو اس میں آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ کی فریڈم نہیں ہے۔ میرا تو نہیں خیال کہ جاب کرنی چاہیے۔ آپ کہہ رہی ہیں نور کہ کاروبار کرنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، لیکن کاروبار کے لیے آپ نہیں سمجھتی کہ اس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ ہونا ضروری ہے؟ آپ کے پاس اماؤنٹ ہوگی، آپ کے پاس انویسٹمنٹس ہوں گی تو آپ کر سکیں گے۔ اچھا، ایسا لگتا ہے دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو کہ کاروبار کے لیے آپ کے پاس اتنا سارا انویسٹمنٹ ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، آپ بہت چھوٹے اسکیل سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ اگر آپ کوئی پروڈکٹ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک سنگل پروڈکٹ سے بھی اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو جو بہت ہی بہترین انکم کا طریقہ ہے بزنس سٹارٹ کرنے کا وہ آپ کے سکلز ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس سکلز ہیں تو آپ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے بھی کام اچھا کر سکتے ہیں۔
اور اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ کہ آپ کے پاس اسکلز ہونے چاہیے, تھوڑا سا آپ نے ٹائم نکالنا ہے, اور ایک آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن اور ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے, اور آپ اپنا گھر بیٹھ کے بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. آن لائن کی طرف آپ کہہ رہی ہیں, اور ویسے بھی آن لائن کا ہی آج کل زمانہ ہے, ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, ڈیجیٹل کا زمانہ آپ ایزیلی ایک ہینڈسم اماؤنٹ کما سکتے. اچھا, موٹیویشنل اسپیکر بننا, جاب کرنا 15 ایئرس, تو یہ ایکسپیرینس کیسا جا رہا ہے؟ آپ کو کب لگا کہ نہیں مجھے جاب کوئٹ کر کے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے, یا وہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے؟ ایکچولی آئی ورکڈ ایز اے پرنسپل, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشنس کر رہے ہوتے ہیں, آپ ٹیچرس کی ٹریننگس کر رہے ہوتے ہیں, تو وہیں سے یہ چیز میرے اندر آ گئی تھی کہ ہم نے اپنے ٹیچرس کو, اپنے پیرنٹس کو اور اسکول کے بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. تو پھر مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ چیز بھی میرے اندر اللہ کی طرف سے ہے. اور جاب یہ ہے کہ آبویسلی میں نے 15 سال ایز اے پرنسپل کام کیا ہے, تو پھر اینڈ پہ جا کے مجھے ایسے فیل ہوا تھا کہ میری اپنی کوئی مرضی اس کے اندر نہیں ہے, اور میں لوگوں کے ویژن پہ کام کر رہی ہوں. ٹیچر ہو تو اس کی مرضی کہہ سکتے ہیں آپ, پرنسپل تو پھر اپنی مرضی کہیں نہ کہیں. ہمارے اوپر بھی تو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہم نے صرف ان کی انسٹرکشنز کو آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ہاں, اب دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پرنسپل ہے, اس کے پاس بہت ساری اتھارٹیز, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو بزنس کرنے ہمارے تعلیمی نظام جو ہے, ظاہر ہے آپ نے کہا کہ پرنسپل کے طور پہ اپنے فرائض 15 سال زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں تعلیمی ادارے صحیح کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں؟ بچوں کو صرف رٹا لگوانا, اپنا ان کا سلیبس کمپلیٹ کروانا, ان کو ڈگریز دے دینا. میری جاب چھوڑنے کی وجہ ہی یہی تھی کیا کہ وہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیتے. آپ نے ایک سلیبس اپنا بنا لیا ہے, کریکولم آپ کو دے دیا ہے کہ آپ نے فکس ڈیٹ کے اندر یہ سلیبس کور کرنا ہے, ایگزامز ہونے ہیں, ٹیسٹ ہونے ہیں, نمبر آنے. بچوں کی لرننگ کہیں بھی نہیں ہو رہی تھی. آپ بچوں کو پریکٹیکل کچھ بھی نہیں کروا رہے ہیں, رٹا لگوا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو تب مجھے فیل ہوا کہ آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم. نہ میں کسی کے لیے کچھ کر پا رہی ہوں, نہ میں اپنے لیے کچھ کر پا رہی ہوں. میں اپنا جو بھی ٹائم اسکول کے ٹائمز میں دے رہی ہوں, وہ میں جو مجھے انسٹرکشنز آ رہی ہیں صرف اس کو فالو کرنے میں دے رہی ہوں. ہم کچھ چینج نہیں کر سکتے, ہم اس کو کچھ بھی اپنی طرف سے اپلائی نہیں کر سکتے. اور پھر جب میں نے بچوں کو دیکھا کہ بھائی ان کی لرننگ نہیں ہے اور میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی, دین آئی کوئٹ مائی جاب. ٹھیک ہے. تو ابھی اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے موٹیویشنل اسپیکر ہونا ہے, آپ نے اپنے ایکسپینڈیچرز بھی تو فلفل کرنے ہیں نا, کسی نہ کسی کچھ سورس آف انکم بھی تو ہونا چاہیے. کیا کرتی ہیں اس کے لیے؟ میں اپنا بزنس چلاتی ہوں. کیا؟ میرے ایک برانڈ ہے جس میں میں نیچرل اسکن کیئر اور ہیئر کیئر پروڈکٹس بناتی ہوں. اوکے. اور یہ آپ نے جاب کوئٹ کرنے کے بعد اسٹارٹ کیا تھا بزنس؟ جی. تو آپ کے پاس انویسٹمنٹس تھیں, کافی ہیوی اماؤنٹ تھیں, آپ نے میں چاہ رہی ہوں جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں ان کو کیا آپ موٹیویشن کیا دینا چاہتے ہیں؟ اچھا, میں میرا نا اسٹارٹ سے یہ مائنڈ تھا کہ ویمن امپاورمنٹ ہونی چاہیے. ہم گھر کے سارے خرچے یا ساری چیزیں, ساری ذمہ داریاں مرد پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو میں اپنے سارے کام خود کرتی تھی, ہر طرح کا, گھر کا بھی, باہر کا بھی, اور ابھی بھی کرتی ہوں. سو دین آئی اسٹارٹڈ. یس, الحمدللہ. اچھا, ٹھیک. میری شادی کو بھی 16 سال ہو گئے. جی. تو پھر جاب کرنے کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ میری مرضی تو اس میں ہے نہیں, اور میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی, ایون کہ کسی اور کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہی. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی بزنس 3 years ago, اور میں نے ایک پروڈکٹ سے اسٹارٹ کیا تھا, نیچرل پروڈکٹ تھا, میں نے خود بنایا تھا, اس کو خود ڈیزائن کیا تھا, خود فارمیولیٹ کیا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے خود کیا ہے. اور میرے گھر والے بھی مطلب دیکھ رہے تھے کہ یہ اس نے کیسے کر لیا, اور سب میں نے اکیلے کسی کی مدد کے بغیر کیا تھا. اور الحمدللہ اس کے ریویوز. کریم بنائی تھی؟ سوپ بنایا تھا. سوپ بنایا, صحیح, اچھی بات ہے. اور ابھی بھی میں اسکولس میں جا کے بچوں کو سوپ میکنگ کورسز کراتی ہوں. اچھا. ہاں, وداؤٹ اینی مطلب اماؤنٹ, وداؤٹ اینی اماؤنٹ, کہ بچے امپاور ہو جائیں, بچے کچھ سیکھ جائیں. اور الحمدللہ ایک 2 اسکولس میں نے کروایا, اور وہاں کے بچے بھی اب اپنا کام کر رہے ہیں گھر سے. وہ کہیں گے واہ کیا پرنسپل تھی, ہمیں اتنا اچھا بزنس آئیڈیا دے دیا. ہمارے نوجوان کیوں گھبراتے ہیں, ہے نا, کہ وہ اچھا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سرمایہ داری صرف بزنس کر سکتا ہے, پیسے ہوں گے تو کاروبار شروع ہوگا؟ نہیں, پیسے ہونا تو ضروری ہے, لیکن تھوڑی اماؤنٹ سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا اگر آپ کے پاس سکلز ہیں نا, لائک آپ گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں, آپ ویلاگنگ کرتے ہیں, آپ اس کا کانٹینٹ کریشن کرتے ہیں, تو پھر آپ کو پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا. آپ کے پاس ایک اچھا سا کیمرہ ہے, آپ کے پاس ایڈیٹنگ ٹولز ہیں, آپ اپنی ویڈیوز بنا کے ایڈٹ کرتے ہیں. کیمرے کی بھی ضرورت نہیں ہے, موبائل فون سے آپ کے پاس اچھا فون ہے, اچھا کیمرہ ہے, ایسے. تو یہ والے کام آپ لگائے اور بس. فلٹرز نے تو ماشاءاللہ آج کل بہت کام آسان کر دیا, اب تو میک اپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, نوکری کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد کاروبار کرنا, یہ ایکسپیرینس آپ کا ظاہر ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت اچھا جا رہا ہے. اصل میں جاب کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مطلب فائدہ ہے, فائدہ مجھے یہ ہوا ہے مہینے کے اینڈ پہ آپ کو سیلری میں
نہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا تھوڑا سا, کیونکہ میری پوسٹ ایسی تھی نا, ہر بندے کو تو پرنسپل شپ آفر نہیں ہوتی نا, اب میری پوسٹ ایسی تھی کہ میں ڈیلی کسی نہ کسی سے مل رہی ہوتی تھی, تو لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ریڈ کرنا, ان کے ساتھ انٹریکشن کرنا, لوگوں کو ڈیل کرنا, انٹریکشن کرنا, یہ میرے اب فائدہ, اس کا فائدہ مجھے اب جا کے مل رہا ہے. اب مجھے پتا ہے کہ کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے, اور اس کو پروڈکٹ کے بارے میں کس طرح سے میں نے بتانا ہے, اور کیسے میرا والا سب سے اچھا ہے. صحیح. تو ناکامی کو کاروباری سفر کا حصہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ, اس سے کیا ہمیں لیسن ملتا ہے, ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اچھا, دس از اے ویری سیریس ٹاپک, کیونکہ میں بھی 3 سال سے یہی کر رہی ہوں. ناکامی بہت ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ ناکامی بہت ضروری ہے آپ کو ایک سٹیپ اوپر لے کے جانے کے لیے. آج کل کے لوگ کیا کرتے ہیں, بچے بیچارے نئے نئے ہوتے ہیں, وہ بزنس شروع کرتے ہیں اور ان کو ایک فیلئر نظر آتا ہے اور وہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ایوری تھنگ از فنشڈ. ایسے نہیں ہوتا. ناکامی آپ کے لیے بہت ضروری ہے, یہ اگر آپ اس کو ایز اے موٹیویشن لیتے ہیں تو, اسی لیے میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں. ٹھیک ہے, میں جب میرے پاس لوگ آتے ہیں کاؤنسلنگ کرنے کے لیے یا کچھ لینے کے لیے اپنا ایڈوائزز, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے سر کا ایک بال توڑیں. ٹھیک ہے, ایک بال توڑا, اس کی گرا باندھ کے پہاڑ کے اوپر ڈال دیں اور اسے اپنی طرف کھینچیں. اگر آ گیا تو آپ کامیاب ہیں. پہاڑ آیا نا, پورا کا پورا پہاڑ آپ کے ہاتھ میں آ گیا. اگر آ گیا تو پورا کا پورا پہاڑ, اور اگر نہ آیا تو کیا گیا, صرف ایک بال, اس کی کیا ہی ویلیو ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی تو کریں. ٹھیک ہے, اور میں یہ مشورہ دیتی ہوں, اور جو بیچارے گنجے ہیں وہ کیا کریں؟ وہ بس کچھ دھاگا لے لے, وہ کچھ لے لیکن ٹرائی ضرور کریں, کسی کا بھی لے لیں. اینی ہاؤ, یہ زندگی جو ہے نا, اس میں خاص طور پہ جو ڈیجیٹل کا ہمارے بچے کام کرنا چاہتے ہیں, اس میں اسپیشلی یہ بہت صبر آزما کام ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے, آپ بلاگرس کو دیکھتے ہیں ان کو مطلب کرتے ہوئے کہ یہ آئے ہیں اور ڈالرز کما رہے ہیں, اتنے پیسے کما رہے ہیں. یہ میں کہتی ہوں کہ بڑا یہ پیشنس کا کام ہے, اس میں آپ کو ٹائم ٹیکنگ ہے. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کام شروع کریں تو آپ کو پروفٹ ہونا شروع ہو جائے. پیچھے کی جرنی نہیں دیکھ رہے ہوتے لوگ, اس کا ہارڈ ورک نہیں دیکھ رہے ہوتے, اس کی سلیپ لیس نائٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے, بس صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ بلینئر ہے تو ہم نے بھی کل ایک ویڈیو بنانی ہے. اور ان کی کتنی ہیکٹک لائف ہوتی ہے, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ان کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, ان کے ساتھ کیمرہ مین ہوتا ہے, انہوں نے ایک ایک لمحے کو کیپچر کرنا ہوتا ہے, ان کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی ہے. تو یہ زندگی جو ہے اگر آپ کو کچھ دیتی ہے تو آپ کو پھر زندگی کو دینا پڑتا ہے, مینس کے اسٹرگل کرنی ہے, ہارڈ ورک. وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک سکھایا گیا تھا بچپن میں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. یہ غلط ہے. میں کہتی ہوں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ کھونا نہیں پڑتا. تو آپ جب بستر سے اٹھیں گے, اپنا کمفرٹ لیول, اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں گے, ہارڈ ورک کریں گے, تبھی جا کے آپ کو پے آف ہوگا نا. تو آج کل ایک ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ لوگوں میں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ ہم صبح ایک ریل بنائیں گے, شام کو ڈالیں گے, اور صبح اٹھیں گے تو ہمارے پاس اتنے سارے پیسے ہوں گے اور ہم فیمس ہوئے ہوں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اسپیشلی بزنس جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں, صدیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو, لیکن آج کل ہمیں یہ بینیفٹ ہے. تو نور, آپ کو پہلا پروفٹ کب ہوا تھا اور کتنا ہوا تھا؟ آپ کی پروڈکٹ ظاہر ہے جب سیل ہونا شروع ہوئی, جب آپ نے مارکیٹنگ اس کی سٹارٹ کی, کام باقاعدہ اس میں شروع کیا. کیونکہ میرا پی آر کافی اچھا تھا, میں نے کافی اسکولس میں کام کیا ہوا تھا, میرے پاس ٹیچرس تھے, پیرنٹس ہے نا, ایسا ہی ہے. تو الحمدللہ میں نے جب لانچ کیا تھا, اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے یہ بات یہاں پہ کسی کو ابھی تک نہیں بتائی ہے کہ جو میں نے پہلا اپنا پروڈکٹ بنایا تھا, اس کا لیبل میں نے خود ڈیزائن کیا تھا, خود ہی پرنٹ نکال کے اس کے اوپر لگا دیا تھا. اور میرے پاس کوئی کٹنگ مشین نہیں تھی, مجھے کوئی کانٹیکسٹ کا نہیں پتا تھا کہ میں نے کہاں سے کیسی بوٹل لینی ہے, اس میں فل کیا کرنا ہے, پروڈکٹ کون سی بنانی ہے. تو بس وہ اسٹارٹنگ میں آپ کو پتہ ہے مسٹیکس کر کر کے ہی انسان سیکھتا ہے, لاس کر کے ہی انسان سیکھتا ہے. بہت لاس کیا میں نے, لیکن اب جو بچے میرے سے سیکھتے ہیں ان کو میں بتاتی ہوں کہ پلیز یہ والا کام نہیں کرنا, اس میں لاس ہے. آپ جو میں نے اپنے ایکسپیرینسز ہیں اس کو شیئر کر کے بچوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ اس سے آگے چلو. تو جو پروڈکٹ میں نے بنایا تھا وہ فٹافٹ ہی سیل ہو گیا تھا الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو پہلا میرا پروفٹ تھا وہ تھا 600 روپیز. زبردست. اچھا, میری 6 ڈیجٹ سیلری تھی. ٹھیک ہے, ایز اے پرنسپل آپ 15 سال کام کرتے ہیں تو ایک آپ کی ریپوٹیشن بن جاتی ہے, آپ کی ایک سیلری میں ایک اماؤنٹ انکریز ہوتی جاتی ہے. آئی واز ارننگ 6 ڈیجٹ سیلری, اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے وہ جو 600 روپیہ تھا نا, مجھے اس پہ اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ یہ میری اپنی کریشن ہے, یہ میں نے خود بنایا ہے, میں نے اس کو خود سیل آؤٹ کیا ہے اور یہ مجھے پروفٹ آیا ہے. تو وہ 6 ڈیجٹ سیلری
کا کمپیریزن یہ مطلب یہ 600 جو روپیہ تھا نا یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے. اچھا اپنے اسٹوڈنٹس جن کو آپ یہ سوپ میکنگ اور اپنا ایکسپیرینس ظاہر ہے جن کو آپ سکھا رہی ہیں ان میں زیادہ لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں؟ کون انٹرسٹ زیادہ لیتا ہے ویسے؟ لڑکیاں انٹرسٹ زیادہ لیتی ہیں اس طرح کی چیزوں میں, لیکن جب میں ورک شاپس کراتی ہوں تو لڑکے بھی آتے ہیں. اور لڑکے کون سے آتے ہیں؟ 6 to 8 اور 9, 10 کلاس کے بچے. زبردست, بہت خوش اور یہی ایج ہے آپ نے ڈیسیژن لینا ہے, آپ نے سوچنا ہے کہ زندگی میں آگے آپ نے کرنا کیا ہے نا. ایسا ہی ہے. اور اس ایج میں اگر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, میں کہتی ہوں آپ کام شروع کر لیتے ہیں تو آپ کرو کچھ بھی ہرا نہیں سکتا کوئی. ایک پروڈکٹ بنا لو, کوئی سنگل چیز بنا لو, لیکن ایٹ لیسٹ اس ایج میں آپ سٹارٹ کر لیں. بہت شکریہ جی نور آپ کے آنے کے لیے, اور اتنی اچھی باتیں ہم نے کی, اتنا اچھا ٹائم آپ نے ہمارے ساتھ گزارا.